اوریا صاحب، سوال میرا یہ یہاں پر ہے کہ عمران خان نے اب ایسا کیا کہہ دیا ہے یا ایسا کیا کر دیا ہے کہ نون لیگ اتنی برہم ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر شکست کا خوف ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے عمران خان نے ان کے خلاف کیا کیا ہے۔ کیا عمران خان نے کوئی ایک بھی کیس ان کے خلاف ایسا ہے جو عمران خان نے بنایا ہو؟ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا جب نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، اور اسی زمانے میں انہوں نے اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ وسائل جن کی وجہ سے یہ فلیٹ خریدے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا، اور جب وہ وزیر اعظم تھے اسی زمانے میں فیصلہ ہوا، اسی زمانے میں ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو حکومت سے آؤٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ساری جو کاروائی ہے ان کے نکلنے کی، ان کی موومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑی موومنٹ تھی، وہ چھتر چھاؤں میں ہوئی شاہجہاں خاقان عباسی صاحب کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب ہاؤس سے انہوں نے نکلنا تھا کیونکہ پنجاب میں ان کے بھائی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت۔ ہر ایک کو کہا گیا ہوا تھا، ڈی سی کو، کمشنر کو، آئی جی کو، کہ جناب میاں صاحب کا جلوس نکل رہا ہے، مجھے کوئی نکالا والا، تو آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ اتنی تیزی سے بھاگتے بھاگتے نکلے تھے، بندہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا کہ شدرہ میں جا کے ان کا پہلا سٹاپ اوور ہوا تھا۔ ٹھیک اس کیفیت کے اندر اب عمران خان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کا کیا کیا؟ عمران خان نے تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں تو نواز شریف صاحب کو جہاں سے باقاعدہ چھٹی ملی تھی، سزا بھگت رہے تھے، اور ان کو باقاعدہ عمران خان کی اپنی گورنمنٹ جو تھی اس نے بدنامی مول لی، کیونکہ ایک پریشر تھا کہ ان کو نکالنا ہے، اور نکالا گیا اور ان کو یہاں سے انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ اتنا بلیٹنٹ قسم کا لیگل فلا ہے اس کے اندر کہ وہ ایک کنفرمڈ مجرم جو کہ سزا بھگت رہا ہے، اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے انٹرنیشنل چارٹر جو ہے نا جنیوا کا، وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی طبی سہولیات دی جائیں ایک قیدی کو، لیکن جیل کے اندر کرامویل ہسپتال جیل لے کے آ سکتے ہیں، جیل والے کو وہاں نہیں بھیج سکتے۔ جانے بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا تھا نا۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کے خلاف کیسے کہتے ہیں، وہی تو میں کیس بند کر رہا ہوں، ان کی تو مہربانی ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں سپریم کورٹ کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، جہاں پر آپ نہ اپنا سمن بھیج سکتے تھے نہ اپنا وارنٹ بھیج سکتے تھے۔ ایک اور آپ نے ایک بندے کو ضمانت دی، ضامن بنایا، وہ ضامن آج وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ آپ کے زمانے میں ضمانت دی گئی نا عمران خان۔ اصل مسئلہ ہے خوف، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ حکمران جس وقت اپنے آپ کو خوف زدہ ہو کے ایکشن پہ اس طرح کی بات کرتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ لہجہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی ڈکٹیٹر کے منہ سے بھی۔ ضیاء الحق جس وقت برسر اقتدار آیا تھا تو ولی خان نے ضیاء الحق سے کہا تھا قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں، ایک بھٹو کا مردہ ہے، ایک تمہارا مردہ ہے، تم جس کو چاہو تم لیٹ جاؤ۔ اس نے لٹا تو دیا تھا، لیکن رانا ثناء اللہ کی طرح بڑبولا نہیں تھا، وہ بولا نہیں تھا۔ اب اس سے پہلے جو احمد رضا قصوری والا جو معاملہ ہے جس میں بھٹو صاحب جو تھے ان کو پھانسی دی گئی، اور وہ بہت جینون کیس تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے کہا تھا I had enough of this man، میں اس آدمی سے بہت تنگ آ گیا ہوں، اس کا کچھ علاج کرو۔ اس علاج کرنے کے معاملے میں ڈیوٹی سونپی گئی مسعود محمود کو، کیونکہ بھٹو صاحب نے ایک فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی ہوئی تھی۔ 6 دفعہ احمد رضا قصوری پہ حملے ہوئے، آخری حملے میں ان کا والد صاحب جو تھے احمد رضا خان قصوری کے والد جو تھے محمد احمد خان، وہ مارے گئے وہاں پر، یہ شادمان کے علاقے میں۔ اب کسی پولیس والے کی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، ٹھیک، بھٹو کا آرڈر تھا، اس کے فکرے ہیں، میں فکرے سنا رہا ہوں کوٹ ان کوٹ اس فیصلے کے، کہ ایسے لگتا تھا کہ حکومت پاکستان اور اس کی وزارت داخلہ جو ہے وہ کسی بدماش کا ڈیرا بن چکی ہوئی ہے، اور وہاں سے حکم نامے جاری ہوتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو قتل کر دیا۔ یہ انہوں نے عدالت کے فیصلے میں لکھا ہے، اور آپ اندازہ کریں وہی کیفیت رانا ثناء اللہ کی زبان میں نظر آتی ہے۔ دوسرا، جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، آپ نے ان کا کلپ چکھلایا، مریم نواز کو زیب نہیں دیتا اس خاندان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے سلیکٹ ہو کے نہیں آتے۔ ایک تھا 1985 پروجیکٹ، 1985 پروجیکٹ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے
نواز شریف صاحب کو ان کے شریف خاندان سے تعلقات بڑے اچھے تھے ضیاء الحق کے. کس وجہ سے ہوئے تھے؟ اس کی وجہ سے اپنا مجید نظامی کی وجہ سے. تو ان کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو مل جو تھی مفت دے دی واپس, جو نیشنلائز ہوئی تھی ان کی اتفاق کوانٹری. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں کو بندہ دیں اپنا, تو انہوں نے نواز شریف صاحب 85 پروجیکٹ میں ایک شاندار نوجوان گورنمنٹ کالج کی میزوں سے اٹھا کے انہوں نے وزیر خزانہ لگا دیا. وہ 85 پروجیکٹ جو کہ اس کا تھا جنرل جیلانی کا, اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ جو فیصل آباد کے زاہد سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنرل جیلانی سے ملنے گیا یا کسی اور وزیر جنرل سے, تو اس کے بعد میں نے کہا ایک جوس اس نے پلایا, تو جوس جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا میرے سامنے. ٹھیک, میں نے کہا ٹھیک تھا, میں نے اور پینا چاہا تو انہوں نے اشارہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ, تو نواز شریف صاحب جوس بھر کے لے آئے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نواز شریف ہے, اس کو ہم وزیر خزانہ لگا رہے ہیں. اچھا. تو وہ جو پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ جو تھا وہ کرتے کرتے نواز شریف کو آپ کو وزیر اعظم تک لے کے آیا. ان کو باقاعدہ اس کے خلاف جو خلاف موومنٹ میں اس کا ساتھ دیا, اور مریم نواز اس پروجیکٹ کی دین ہے. مریم نواز تو نسل در نسل جو ہے سلیکٹڈ چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل سپورٹ سے چلے آ رہے ہیں. یہ پیچھے ہٹتا تھا تو یہ انکل آ جاتا تھا, یہ انکل. ضیاء الحق کی برسی پہ سالوں نواز شریف جاب تو تھے, وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہم اس کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, ہم یہ, اور بے نظیر کو گالیاں نکالا کرتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس حالات کی بنیادی وجہ ہے عمران خان کا جلسہ. دوریا صاحب, عمران خان نے جو بھی حالیہ خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ جو اس وقت ملک کو معاشی مشکلات درپیش ہیں ان سے نکلنے کا کچھ انہوں نے حل بتایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ 10 نکات ہیں یہ قابل عمل ہیں, اور کیا جب عمران خان کو موقع ملا تھا جو ان کا دور اقتدار تھا, کیا اس میں وہ کچھ عمل کروا سکے تھے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو سروے تھا نا, جو کہ شہباز شریف کے زمانے میں پیش ہوا اسمبلی کے سامنے اور کیبنٹ کے سامنے, وہ سروے بتاتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% کے قریب چلا گیا تھا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ. یہ بہت بڑا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کو 2 سال کا کرونا ملا ہے 3.5 سال میں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بڑی فرجائل قسم کی گورنمنٹ تھی. اس کے ساتھ 4-5 جو مختلف قسم کے اتحادی لگے ہوئے تھے, اور جن اتحادیوں کو جیسے ہی انہوں نے نکالنے والوں نے, تو ایک ساتھ اس کی گورنمنٹ دڑام سے گر گئی. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں بھی اس کے ساتھ اتحادی تھے, اور ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا تھا. 20 لوگ ایسے تھے جن کو پکڑ کے لا کے ان میں شامل کیا گیا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان والا جو ٹرک جو جہاز تھا اس کے اندر آئے تھے, وہی 20 لوگ گئے, اور پھر اس کا پی ٹی آئی نے دوبارہ وہ سیٹیں جیتی. حالانکہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھیں, وہ سیٹیں جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی تھیں. تو عمران خان کو اس کو جتنا بھی کام کرنے کا موقع ملا اس میں اس نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ایک ایسی میجورٹی کے ساتھ آتا ہے کہ جو تھمبنگ میجورٹی ہے, جو نظر آ رہا ہے, تو عمران خان بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا, کیونکہ عمران خان کے اندر ایک ایبلٹی تو ہے. دیکھیں, ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس زمانے میں یہ جو اکاؤنٹ آئے تھے جو جس میں فارنرز اپنے جمع کرتے تھے, وہ سارے کے سارے اسی کے زمانے میں ریمیٹنسز آئی ہیں. بعد میں تو یعنی آپ اندازہ کریں 2019 کے دسمبر میں پاکستان کی ریکارڈ ریزرو تھے $11 ارب. یہ کبھی بھی نہیں رہے, اس سے پہلے بھی بعد میں بہت بڑی جو ان کی وہ جگہ تھی. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کا یہ 10 کا ایجنڈا ہو یا نہ ہو, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کون نکالے گا. اسحاق ڈار 1 سال آپ نے شاندار قسم کی, زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ نے حکومت لے آئے. 13 پارٹیاں مل کے, اس وقت پاکستان کی پوری پولیٹیکل فورس تو وہاں ہے, اکیلے عمران خان باہر ہے نا. تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ, آپ کچھ کر کے تو دکھا نہیں رہے. 10 کلو آٹے کے اوپر آپ بندے مرتے جا رہے ہیں, روز ایک لاش ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک, اور اس 10 کلو آٹے کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایفیکٹولی آپ کر نہیں سکتے. وہ ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کے بندوں کو چٹ میں ملے گا, عام آدمی بیچارہ روتا پھرتا ہے. اکانومی کی صورتحال آپ نے خراب کر کے رکھی ہوئی ہے. کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک لڑائی بھی لڑ رہے ہو, اور آپ لڑائی یہ لڑ رہے ہو کہ آپ اسٹریٹ کرائم جائیں جہنم میں. ہم نے تو عمران خان کو سیدھا کرنا ہے. جس اسلام آباد میں ڈیلی لوٹ مار ہو رہی ہو, اس اسلام آباد کی پولیس اگر 50-60 ورکرز کو روکنے کے لیے وہاں جمع ہو جائے تو اس ملک کا کیا حال ہے.
جس لاہور کے اندر ڈیلی کرائم ہو رہا ہے، سنیچنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر پولیس جو ہے وہ عمران خان کے راستوں کو روکنے کے لیے، اس کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے لگ جائے، تو یہی ہوگا۔ پرائیورٹیز نہیں ٹھیک نا۔ اور پورے پاکستان کے اندر آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس سفید بالوں کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ 32 سال انتظامیہ کا تجربہ ہے، کبھی بھی یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے۔ صحیح۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان جو تھا، اگر اس کے اوپر کیسز نہ بنتے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو عمران خان کی پاپولیرٹی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ نے دوبارہ اس کو اپنے کھڑا پاؤں کر پہ خود ہی کلاڑی ماری۔ اچھا یہ مارتے ہیں، ان کی سٹائل ہی یہی ہے۔